وہ ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے بڑے مزاحیہ، ان کی ہمشیرہ جا رہی تھی اور چھوٹا بچہ اور ہمشیرہ کا پیچھے رو رہا تھا، کہنے لگی کہ اس کو ذرا اٹھا لیں، پنجابی پھر چوکلا ادھر آپ بھی چوکو کرتے تو وہ بیچاری اتنی ناراض ہوئی کہ مذاق کرتے وقت کوئی تو بات ہو سے کرنی چاہیے، ادھر آپ بھی چوکو کا مجھے کہنے لگا جی رفع کا معنی کیا ہوتا ہے، کتنے معنی ہوتے ہیں اس کے؟ میں نے کہا چلو سمجھ لیتے ہیں کہ 15 کروڑ ہے، جتنے سچائی سمجھ لیں پھر کیا، لیکن کتنے بھی ہو یا اس کا معنی ایک ہی ہے، رفع جسمانی، اور کوئی معنی نہیں۔ ہر زبان میں حقیقت اور مجاز کا قاعدہ ہوتا ہے، کہیں لفظ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے، کہیں مجازاً استعمال ہوتا ہے، لیکن دنیا ان الفاظ کا استعمال کرتی ہے پھر بھی پورے یقین سے کر رہی ہے کہ یہاں یہ معنی مجازی ہے اور یہاں یہ معنی حقیقی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شیر کا لفظ ہے، پہلے تو حقیقت اور مجاز کا معنی سمجھے، حقیقی استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں سے نفی نہ ہو سکے اس لفظ کی، اور مجازی وہاں ہوتا ہے جہاں سے نفی ہو سکے۔ بہادر آدمی کو شیر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں سے لفظ شیر کی نفی بھی ہو سکتی کہ شیر نہیں انسان ہے، اور درندے کو شیر کہا جاتا ہے، یہاں سے نفی نہیں ہو سکتی کہ یہ شیر نہیں ہے، اس کو یہاں سے اس لفظ کو ہم نفی نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہاں یہ معنی حقیقتاً ہے اور یہاں مجازن ہے۔ تو اسی شیر پر ہی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے کہا کہ ابھی میں نے خبر پڑھی ہے کہ چڑیا گھر میں ایک آدمی گیا تھا اور شیر نے اس پر حملہ کر دیا، وہ ہسپتال جانے سے پہلے راستے میں بیچارہ دم توڑ گیا۔ اب شیر کا معنی بہادر آدمی کے لیے ہزاروں دفعہ دنیا نے استعمال کیا ہے، وہ ساری دنیا کے کوئی فکرے اکٹھے کر کے کتاب اتنی موٹی بنا لے، لیکن اس فکرے میں شیر کا معنی بہادر آدمی مراد نہیں دیا جا سکے۔ اس کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے کہ اس درندے نے حملہ کیا۔ اب اسی طرح میں دوسرا فکرہ بولتا ہوں، بھائی بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارا شیر جنگی غسل کر کے کپڑے پہن رہا ہے، ابھی اپنا بیان شروع کرے گا، تو یہاں بھی لفظ شیر ہی استعمال ہوا نا، لیکن اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں درندہ مراد نہیں، یہاں بہادر آدمی مراد ہے۔ اب کتنی جگہ قرآن میں یا حدیث میں یا شعر اشعار میں یا لوگوں کی زبان پر لاکھوں دفعہ شیر کا لفظ درندے کے معنی میں آ چکا ہو اور اس کو کوئی اکٹھا کر کے 10 درندے بنا لے، لیکن اس کا اس فکرے پر کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ فکرہ خود اپنا معنی سمجھا رہا ہے کہ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے، درندہ نہیں۔ بالکل اسی طرح رفع کے کتنے معنی کیوں نہ ہوں، لیکن یہاں ایک ہی معنی ہے۔ دیکھو اسی نقشے کو سامنے لائے جو وہاں تھا کہ مسیح علیہ السلام کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اٹھا لیا۔ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 4 آدمی ہانپتے کانپتے بھاگتے آئے، بڑے پریشان ہیں، بھئی کیا بات ہے؟ کہ فلاں چودھری کو آج اس کے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، کوٹھی پر گراؤ کر لیا تھا اور اس کو قتل کرنے اس کے دشمن آ گئے تھے۔ ایک موقع پر 2 کار والے 2 ساتھی آئے اور چودھری صاحب کو اٹھا کے لے گئے۔ تو میرے خیال میں کوئی پرلے درجے کا بیوقوف یہ نہیں سمجھے گا کہ چودھری صاحب کے تو ٹکڑے کر گئے ہیں، ان کی چیئرمینی کار میں رکھ کے لے گئے تھے، ان کا درجہ جو تھا، یا چودھری صاحب کو تو مار دیا انہوں نے، لیکن ان کا حفظ قرآن جو تھا نا وہ کار میں رکھ کے لے گئے ہیں۔ آج تک ایسا بیوقوف میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ جب جس جسم کو وہ قتل کرنے آئے تھے دشمن، اسی کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں، تب بھی وہ بچ سکا نا۔ اسی طرح یہاں یہ بات ہے
کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، وہ ان کے کسی درجے اور ان کی کسی صفت کو قتل کرنے وہ نہیں آئے تھے، وہ تو شہید کرنا چاہتے تھے خود حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق کوئی اور معنی قبول کرتا ہی نہیں۔ ہاں، جیسے حضرت مولانا جلدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میم زبر کا مک کافے کا قادیاں جوڑ کرتے ہیں مکے کے، اور آگے پڑھتے ہیں میم زبر کا مک کافے کا قادیاں۔ کوئی اس قسم کا آدمی ہو جو جوڑوں کے بعد بھی غلط پڑتا ہو، تو کوئی ایسا بیوقوف کسی ملک میں رہتا ہو تو یہاں مراد اور لے سکتا ہے، ورنہ اس کی اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیے ساری دنیا جانتی ہے کہ پخانے کا کیا معنی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ پخانا کہتے ہیں جوتے کو، پا میں نے پاؤں ہوتا ہے نا، کھانا میں نے گھر، یعنی پخانا کا معنی جوتا۔ تو آخر یہ ایسا شارع قادیہ سے برآمد کیا جا سکتا ہے نا، دنیا کی اور کسی شہر میں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں سیاق و سباق اتنا واضح ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی ایک مفسر نے آج تک، عجم کے مفسر بھی ہوئے، عرب کے مفسر بھی ہوئے، ہر زبان میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھتے رہے، مجددین بھی ہر صدی میں آئے، لیکن کسی نے یہاں اس سے رفع روحانی یا جسمانی مراد نہیں لیا۔ کیوں؟ معنی اتنا واضح ہے کہ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم تو کجا، کوئی ان پڑھ بیوقوف بھی ایسا معنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب تک مرزے کا دماغ ٹھیک تھا یہ بھی وہی معنی لیتا تھا۔ اس لیے مرزے کی کتابوں کے بارے میں بات سمجھ لینی چاہیے نا کہ مرزا ماں کے پیٹ سے کافر نہیں پیدا ہوا تھا، یہ کچھ عرصہ مسلمان رہا، مسلمانوں والی باتیں کرتا تھا، اس لیے اس کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں کچھ باتیں اسلامی بھی لکھتا ہے اور پھر ساتھ کفر کی باتیں بھی لکھتا ہے۔ اسی کو دجل اور فریب کہتے ہیں۔ گویا اس کی کتابوں کا مطلب یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ہی دیگ میں 5 سیر بکرے کا گوشت ہو اور 10 سیر خنزیر کا گوشت ہو، اس کو ملا کر پکا لیا جائے۔ تو اس کی کتابوں میں اسلامی عقیدے بھی ذکر کرتا ہے یہ، اور عموماً جو یہ نوے سے پمفلٹ شائع ہوتے رہتے ہیں، یہ پمفلٹ اس کے دعوی نبوت سے پہلے جو اس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تعریفیں کی وہ عبارتیں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تو بڑی اچھی تعلیمات ہیں اس کی، پتہ نہیں مولوی صاحبان کو کیا ہو گیا ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہمارے اکاڑا کے علاقے میں راؤ فرمان علی مشہور آدمی ہے، اس کا گاؤں ہے 40، وہاں وہ میرے شاگرد تھے جو قادیانیت میں میرے شاگرد تھے، امام مسجد، اس وقت کچھ نہیں جانتے قادیانیوں کے بارے میں، تو ان کے بچے بچیاں بھی ان کے گھر پڑھتے تھے قرآن پاک۔ عید کا دن آیا، انہوں نے مرزائیوں نے قربانی کا گوشت ان کے گھر بھیجا، ان نے پکا لیا۔ مولوی صاحب اتنے بے علم اس بارے میں، مقتدیوں نے شکایت کی کہ مولوی صاحب یہ تو کھانا حرام تھا۔ اب مجھے مسئلہ پوچھنے آئے کہ جی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، لوگوں نے شور مچا دیا ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ کہنے لگے پھر یہ ہے کہ آپ آئیں کسی دن اور وہاں کچھ بات بھی ہو جائے اور اس بارے میں وضاحت ہو جائے ان کے بارے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جمعے کے دن آؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرے دن اس نے اپنا لڑکا بھیجا کہ جمعے کے وقت نہ آنا، جمعے کے بعد آنا۔ اب آدمی کو بدگمانی ذرا جلدی آ جاتی ہے نا، میرے دل میں یہ بدگمانی آئی کہ جمعے میں تو لوگ جمع شدہ ہوں گے، جمعے کے بعد اکٹھے کرنے پڑیں گے،
پتہ نہیں یہ کسی بات سے ڈرتا ہے. تو پہلے تو دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ میں نہیں آتا. پھر میں نے سوچا کہ یہ اس کا مسئلہ تو نہیں, یہ تو دین کا مسئلہ ہے. میں نے اس لڑکے کو یہی کہہ دیا ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا, لیکن دل میں یہی ارادہ رکھا کہ میں جمعے پاری پہنچوں گا انشاءاللہ. وہ بات مجھے وہاں جا کے پتہ چلی کہ مولوی صاحب امام 5 نمازوں کے اس گاؤں میں تھے اور جمعے کے امام کسی اور جگہ تھا اگلے گاؤں میں. اب میں گرمی کا موسم 10-11 بجے کا وقت, کتاب میں بند ہی سائیکل کے پیچھے وہ 8-10 میل کا سفر تھا, میں کر کے چلا گیا. تو پہلے وہ جگہ بھی نہیں دیکھی تھی, مسجد نظر آئی, وہاں چلا گیا. تو اس بڑی مسجد میں امام مسجد سے بریلوی تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا حافظ عبد الرحمان صاحب کو ملنا ہے. کہ جی وہ تو کیبے جمعہ پڑھاتے ہیں. خیر بیٹھے, اس نے مجھے پانی وغیرہ پلایا. اب میں نے کوشش کی کہ کوئی ہمارا کام بن جائے, آخر آئے جو ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کا بیعت کا تعلق کہاں ہے؟ کہ جناب پیر میلی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ماشاءاللہ. آپ کے پاس سیف چشتی آئی ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تو جھوٹا مرید ہے. ایک ہی تو پیر تھا جس نے مرزائیوں کے نبی کے پیشاب خطا کیے, اور سیف چشتیائی جیسی کتاب لکھی. میں کہ شمس نے ہدایا ہے؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نہیں مرید ہو. کہ نہیں جی اب میں جاؤں گا ضرور لے کر آؤں گا. میں نے کہا اب 2 نسخے لانا, ایک میرے لیے ایک اپنے لیے. میرا بھی مقصد کچھ بے تکلفی تھا. تو مجھے وہ خود ہی کہنے لگا کہ آج پھر آپ تقریر ہی کر دیں. میں نے دل میں سوچا کہ میں اور کس لیے پاور بے رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کہ موضوع کیا رہے گا؟ میں نے کہا یہ قادیانیت. بالکل ٹھیک ہے جی, بس اس پر کر دیں. میں نے تقریر کی. خیر تقریر میں کوئی نہیں بولا.